معلوم کیا رکھا ہے اسلام میں ہو جائے گا معلوم ایک پل کو اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دے یا درود پاک ہمارے استاد شعراء ڈاکٹر افام صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ سب ان سب کی بلندیوں کے لیے درود پاک کریں. ان کی صحت سلامتی کے لیے درود پاک کریں. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے کیا رکھا ہے اسلام میں ہو جائے گا معلوم کیا رکھا ہے اسلام میں ہو جائے گا معلوم ایک پل کو اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں گزارش کرتا ہوں جو حضرات بھی ابھی تک فرش ادا سے دور ہیں وہ آ کے اپنی نشستیں لے لیں. انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو بہترین شاعری سننے کو ملے گی. محترم بڑے بھائی محمد روحانی صاحب تشریف لا چکے ہیں. جناب شوقین اپنے سلسلے صاحب بھی تشریف فرما ہے. اس سے جناب مونس دہلوی صاحب خوبصورت اشعار آپ لوگوں کی نظر کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں بڑا سکون طاری ہے مومنین کے اوپر. تو میں چلیے آپ کی سکونت توڑتا ہوں. جب یہ آپ کے دونوں شانوں پر دو فرشتے موجود ہیں, ان دونوں کا کام ہے ایک نیکی لکھنا اور ایک کا نام گناہ لکھنا ہے. تو یہ کس وقت دونوں مشغول ہو جاتے ہیں میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ایک وقت پہ کام کرے گا نا, جب نیکی کرو گے دونوں کی نیکی لکھے گا, جب آپ گناہ کریں گے تو گناہ لکھے گا. تو یہ کس وقت دونوں مشغول ہو جاتے ہیں تو پیش بتاتا ہوں آپ کو. یہ اس وقت مشغول ہو جاتے ہیں دونوں جب آپ زہرا کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں. یہ گناہ مٹانے لگتا ہے, یہ نیکیاں بڑھانے لگتا ہے. سب پر دشمن زہرا لعنت, پر دشمن زہرا لعنت, پر دشمن زہرا لعنت. جزاک اللہ زندہ باد. آئیے حضرات اب میں آپ کو ایک چیز اور سنا دیتا ہوں. یہ سلوات ہے نا, ابھی تک دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے سلوات نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ سلوات سے منہ نہیں موڑیں گے. ویسے موڑتے نہیں ہیں, معاف کیجیے گا, برا لگتا ہے حفیظ صاحب کو, لیکن کمی ضرور کرتے ہیں. اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ سلوات جو پڑھتے ہیں نا اس کے ساتھ واجب فرجہم اگر جو ضرور لگا لیا کریں تو آپ کی زندگی میں امام کی زیارت آپ کو ضرور ہوگی. واجب فرجہم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب فرجہم. اللہ نے کائنات میں ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا ایک ہاتھ مشرق کی طرف ہے دوسرا مغرب کی طرف, اور اس کے پاؤں جو ہے نا آسمان میں اس کا سر ہے لگا ہوا اور زمین کی آخری سطح تک اس کے پاؤں ہیں, اور اس کے جسم پر اللہ نے اس کی انگلیاں اتنی قوی بنائی ہیں جتنے کائنات کے چرند و پرند, جمادات نباتات, انسانات حیوانات, سانس, ذرہ, درختوں کے پتے جتنے ہیں اتنے اس کے جسم کے اوپر بال موجود ہیں اور انگلیاں ان کے اوپر موجود ہیں. اور اللہ اس کو حکم دیتا ہے
اب سنیے گا صلوات کی فضیلت کیا ہے. اس سے قبل میں آپ کو شوقی سیدھی صاحب کے آپ کے لوگوں کی نظر کروں, یہ صلوات کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ جو نور کا دریا ہے اس کے اندر غوطہ لگا, غوطہ لگانے کے بعد میں باہر آنے کے بعد میں اپنے جسم کو ہلا. جب اس کے جسم سے ہلتے ہوئے جو قطرے زمین پر گرتے ہیں, نور کے قطرے, اللہ اس نور کے قطرے سے ایک ایک فرشتہ بناتا ہے. ایک ایک فرشتہ جب بناتا ہے, اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو میری امت کا شخص مجھ پر صلوات پڑھتا ہے تا قیامت اس کے اوپر استغفار کی تسبیح پڑھتا رہے. یہ فضیلت ہے صلوات کی. تو میں آپ اللہ سے گزارش کرتا ہوں, ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات آل محمد عاجل فرج. آئیے حضرات, جناب مونس دہلوی صاحب آپ لوگوں کو بہترین نشاط سنا رہے تھے. اس سے قبل میں جناب شوقی سرسی نقوی صاحب کو آپ لوگوں کے نظر کروں, 4 مصرے پیش کرتا ہوں. زہرا وہ تیرا آئے گا جب آخری بیٹا, زہرا وہ تیرا آئے گا جب آخری بیٹا, وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد کرے گا, وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد کرے گا. پہلے تیرے قاتل کو تہے تیغ کرے گا, پہلے تیرے قاتل کو تہے تیغ کرے گا, پھر اس کے بعد روزے کی بنیاد رکھے گا, پھر اس کے بعد روزے کی بنیاد رکھے گا. وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد کرے گا, پہلے تیرے قاتل کو تہے تیغ کرے گا, پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا. سرزمین سرسی سے ہمارے درمیان جو شاعر تشریف فرما ہے, اس کو آواز دینے سے پہلے میں سرسی کے چند شعراء کے اشعار آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آمد یہاں پر ہو جائے. پیش کرتا ہوں, جناب اختر سرسی صاحب سرزمین سرسی سے آواز دیتے ہیں. مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے, مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے, اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے, اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے. زندگی خواب و خیالوں میں نہ پہنچی تھی جہاں, زندگی خواب و خیالوں میں نہ پہنچی تھی جہاں, موت سے جا کے وہاں ہاتھ ملایا ہم نے, موت سے جا کے وہاں ہاتھ ملایا ہم نے. رنگ اور نسل پہ بنیاد شہادت نہ رکھی, رنگ اور نسل میں بنیادی شہادت نہ رکھی, صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے, صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے, صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے. نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا, نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا, ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے. نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا, ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے, ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے. اٹھے مقصد سے تو شیری کے مقام تک پہنچے, اٹھے مقصد سے تو شیری کے مقام تک پہنچے. قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے, قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے. آپ حضرات خاموش ہیں, جن 2 مصروں کے لیے آپ حضرات کو یہاں تک لے گئے ہوں, مصرع پیش کرتا ہوں. اٹھے مقصد سے تو شیری کے مقام تک پہنچے, قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے. نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا, قتل کے ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے, ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے. ارے شب عاشور کی مہلت تو بہانا تھی فقط, شب عاشور کی مہلت تو بہانا تھی فقط, رات بھر جشن شہادت کا منایا, رات بھر جشن شہادت کا منایا ہم نے, رات بھر جشن شہادت کا منایا ہم نے. رب رحم دے دیا اسلام کی اریانی کو, رحم دے دیا اسلام کی اریانی کو. یا رب کفن تک بھی نہ پایا ہم نے, یا رب
कफन तक भी ना पाया हमने, ये अलग बात कफन तक भी ना पाया हमने। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ, जनाब शौकीन अपनी स्कजीली साहब से आए और मजलूम नज़राना अक़ीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद नारे सलाम। निजासतों से मुझे दूर हक ने रखा है, निजासतों से मुझे दूर हक ने रखा है, मैं कैसे तस्कराए नुक्ताए हराम करूं। निजासतों से मुझे दूर हक ने रखा है, निजासतों से मुझे दूर हक ने रखा है, मैं कैसे तस्कराए नुक्ताए हराम करूं। और शिकस्त पहलुए ज़हरा नजर में है मेरी, मैं कैसे कातिले ज़हरा का एहतराम करूं। पहलुए ज़हरा नजर में है मेरी, शिकस्त पहलुए ज़हरा नजर में है मेरी। एक सलवात निजासतों से मुझे दूर हक ने रखा है, निजासतों से मुझे दूर हक ने रखा है, मैं कैसे तस्कराए नुक्ताए हराम करूं। शिकस्त पहलुए ज़हरा नजर में है मेरी, मैं कैसे कातिले ज़हरा का एहतराम करूं, मैं कैसे कातिले ज़हरा का एहतराम करूं। चार मिसरे और हाजिर करता हूं, एक सलवात पढ़ दीजिए। इसीलिए तो हो लानत के आज तक हकदार, इसीलिए तो हो लानत के आज तक हकदार, फदक जो फातिमा ज़हरा का तुमने लूटा है। इसीलिए तो हो लानत के आज तक हकदार, फदक जो फातिमा ज़हरा का तुमने लूटा है। और गवाही देती है कुरान की आयतें शौकी, जो फातिमा के मुकाबिल में आए झूठा है। गवाही देती है कुरान की आयतें शौकी, गवाही देती है कुरान की आयतें शौकी, जो फातिमा के मुकाबिल में आए झूठा है, जो फातिमा के मुकाबिल में आए झूठा है, जो फातिमा के मुकाबिल में आए झूठा है। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ शहजादी की बात कि मुझ खाक के जर्रे पर यह एहसान हुआ है, मुझ खाक के जर्रे पर यह एहसान हुआ है, होठों पर मेरे फातिमा ज़हरा की सना है। मुझ खाक के जर्रे पर यह एहसान हुआ है, होठों पर मेरे फातिमा ज़हरा की सना है। और शौकी कहा नबियों ने मेरे देख के आंसू, रुमाल में ज़हरा के सितारों से ये क्या है। शौकी कहा नबियों ने मेरे देख के आंसू, शौकी कहा नबियों ने मेरे देख के आंसू, रुमाल में ज़हरा के सितारों से ये क्या है, रुमाल में ज़हरा के सितारों से ये क्या है। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, एक सवाल पढ़ दिया। वो देखो नेज़े पास सूरज निकलने वाला है, वो देखो नेज़े पास सूरज निकलने वाला है, अंधेरा डूब गया हर तरफ उजाला है। वो देखो नेज़े पास सूरज निकलने वाला है, वो देखो नेज़े पास सूरज निकलने वाला है, अंधेरा डूब गया हर तरफ उजाला है। और गमे हुसैन को हम लोग क्या संभालेंगे, हुसैन आपके गमे हमें संभाला है। अंधेरा डूब गया हर तरफ उजाला है। और गमे हुसैन को हम लोग क्या संभालेंगे, गमे हुसैन को हम लोग क्या संभालेंगे। हुसैन आपके गम ने हमें संभाला है, हुसैन आपके गम ने हमें संभाला है। मौला अब्बास की बारगाह में चार मुद्रा हाजिर करता हूँ कि मुस्तफा ज़ैनबो हसनैनो अलियो ज़हरा, मुस्तफा ज़ैनबो हसनैनो अलियो ज़हरा, जन्नतें जितनी है अब्बास की तकदीर में है। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास हाजिर करता हूँ कि मुस्तफा ज़ैनबो हसनैनो अलियो ज़हरा,
مصطفیٰ زینب و حسنین و علی و زہرا، جنت جتنی ہے عباس کی تقدیر میں ہے، اور کر لے تسلیم جہاں سلم علی میں شوقی، میرا عباس بھی تو چادر تقدیر میں ہے، تسلیم جہاں سلم علی میں شوقی، کر لے تسلیم جہاں سلم علی میں شوقی، میرا عباس بھی تو چادر تقدیر میں ہے، میرا عباس بھی تو چادر تقدیر میں ہے۔ چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ مجھ کو آرام دوا سے نہ دعا سے آئے، مجھ کو آرام دوا سے نہ دعا سے آئے، میں ہوں بیمار سکو کھا کے شفا سے آئے، مجھ کو آرام دوا سے نہ دعا سے آئے، مجھ کو آرام دوا سے نہ دعا سے آئے، مجھ کو آرام دوا سے نہ دعا سے آئے، میں ہوں بیمار سکو کھا کے شفا سے آئے، اور جان نمازوں پر رکھی کھا کے شفا تو یہ لگا کعبہ ملنے کو میرے قلب و بلا آپ نے کیسا کیا برپا زینب، انقلاب آپ نے کیسا کیا برپا زینب، آنسوؤں نے کیا شمشیر پہ حملہ زینب، انقلاب آپ نے کیسا کیا برپا زینب، انقلاب آپ نے کیسا کیا برپا زینب، آنسوؤں نے کیا شمشیر پہ حملہ زینب، اور ڈھونڈنے شام تلک بھائی کے قاتل کو گئی، ڈھونڈنے شام تلک بھائی کے قاتل کو گئی، ظلم چلانے لگا چھوڑ دو پیچھا زینب، ڈھونڈنے شام تلک بھائی کے قاتل کو گئی، ڈھونڈنے شام تلک بھائی کے قاتل کو گئی، ظلم چلانے لگا چھوڑ دو پیچھا زینب، ظلم چلانے لگا چھوڑ دو پیچھا زینب۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے چار مصرے اور عطا کیجیے، شاید چودہ مصرے عطا کریں کہ منتظر دید میں بیٹھا ہوا کوثر ہوگا، منتظر دید میں بیٹھا ہوا کوثر ہوگا، فاقہ عاشور کا جس کے بھی لبوں پر ہوگا، منتظر دید میں بیٹھا ہوا کوثر ہوگا، منتظر دید میں بیٹھا ہوا کوثر ہوگا، فاقہ عاشور کا جس کے بھی لبوں پر ہوگا، اور اشک اتنے غم سرور میں بہائے ہم نے، جب سمیٹو گے زمین پر نیا کوثر ہوگا، اتنے غم سرور میں بہائے ہم نے، اشک اتنے غم سرور میں بہائے ہم نے، اشک اتنے غم سرور میں بہائے ہم نے، جب سمیٹو گے زمین پر نیا کوثر ہوگا، جب سمیٹو گے زمین پر نیا کوثر ہوگا۔ چار مصرے چھوٹے شہزادے کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں کہ جبینے ناز کو چومے گی کربلا کی زمین، جبینے ناز کو چومے گی کربلا کی زمین، تبھی تو سجدہ سرور وجود پائے گا۔ تیسرا اور چوتھا مصرا بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ جبینے ناز کو چومے گی کربلا کی زمین، جبینے ناز کو چومے گی کربلا کی زمین، تبھی تو سجدہ سرور وجود پائے گا، اور گلے میں قید کرے گا وہ تیر کو پہلے، پھر اس کے بعد میں بے شیر مسکرائے گا، گلے میں قید کرے گا وہ تیر کو پہلے، گلے میں قید کرے گا وہ تیر کو پہلے، پھر اس کے بعد میں بے شیر مسکرائے گا، پھر اس کے بعد میں بے شیر مسکرائے گا۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے۔ سجدے سے اٹھ کے آئے گا ایک سر ابھی ابھی، سجدے سے اٹھ کے آئے گا ایک سر ابھی ابھی، نیزے کو جو بنائے گا منبر ابھی ابھی، سجدے سے اٹھ کے آئے گا ایک سر ابھی ابھی، سجدے سے اٹھ کے آئے گا ایک سر ابھی ابھی، نیزے کو جو بنائے گا منبر ابھی ابھی، اور مجلس ہوئی تھی آئی تھی کچھ چل کے سیدہ، مجلس ہوئی تھی آئی تھی کچھ چل کے سیدہ، جنت بنا ہوا تھا میرا گھر ابھی ابھی، مجلس ہوئی تھی آئی تھی کچھ چل کے سیدہ، مجلس ہوئی تھی آئی تھی کچھ چل کے سیدہ، مجلس ہوئی تھی آئی تھی کچھ چل کے سیدہ، جنت بنا ہوا تھا میرا گھر ابھی ابھی،
ہی ادب کے ساتھ. اصغر جو حکم دے تو بہت ہی ادب کے ساتھ. خیمے تک آئے نہر بھی چل کر ابھی اصغر جو حکم دے تو بہت ہی ادب کے ساتھ. اصغر جو حکم دے تو بہت ہی ادب کے ساتھ. خیمے تک آئے نہر بھی چل کر ابھی. اور شعر حاضر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب بطور خاص کہ دیکھا کھڑے ہیں سامنے مولائے کائنات. دیکھا کھڑے ہیں سامنے مولائے کائنات. بس یاد کر رہے تھے پیغمبر ابھی. دیکھا کھڑے ہیں سامنے مولائے کائنات. دیکھا کھڑے ہیں سامنے مولائے کائنات. بس یاد کر رہے تھے پیغمبر ابھی. یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ مقتل کی رات کس لیے دل میں بدل گئی. مقتل کی رات کس لیے دل میں بدل گئی. لگتا ہے بے نقاب تھے اکبر ابھی. مقتل کی رات کس لیے دل میں بدل گئی. مقتل کی رات کس لیے دل میں بدل گئی. مقتل کی رات کس لیے دل میں بدل گئی. لگتا ہے بے نقاب تھے اکبر ابھی. لگتا ہے بے نقاب تھے اکبر ابھی. اور گوان کا لطف اٹھائیے گا. شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص آپ کے مجاز کا شعر ہے کہ چاروں طرف فضاؤں میں نعروں کی گونج ہے. چاروں طرف فضاؤں میں نعروں کی گونج ہے. پاگل ہوا ہے دشمن حیدر ابھی. چاروں طرف فضاؤں میں نعروں کی گونج ہے. چاروں طرف فضاؤں میں نعروں کی گونج ہے. پاگل ہوا ہے دشمن حیدر ابھی. پاگل ہوا ہے دشمن حیدر ابھی. اور شوقی ستم سے کہہ دو کہ سولی سجائیے. شوقی ستم سے کہہ دو کہ سولی سجائیے. آ جائیں گے علی کے سخنور ابھی. آ جائیں گے علی کے سخنور ابھی. اور ایک مطلب چندر شاہ اور رحمت تمام حاضر کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے. حاضر کرتا ہوں کہ وقار سجدے خالد کا جب بڑھایا ہے. وقار سجدے خالد کا جب بڑھایا ہے. حرم کا کرب و بلا کو سلام آیا ہے. وقار سجدے خالد کا جب بڑھایا ہے. حرم کا کرب و بلا کو سلام آیا ہے. اور اس نے مطلب حاضر کرتا ہوں بطور خاص کہ خطیب ہم ہے تو ممبر اسے بنایا ہے. خطیب ہم ہے تو ممبر اسے بنایا ہے. تمہارا نیزہ ہے پر کام میرے آیا ہے. خطیب ہم ہے تو ممبر اسے بنایا ہے. تمہارا نیزہ ہے پر کام میرے آیا ہے. تمہارا نیزہ ہے پر کام میرے آیا ہے. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ حسین آپ کے اصغر نے کیا کیا ایسا. حسین آپ کے اصغر نے کیا کیا ایسا. پیغمبروں کی صفوں سے سلام آیا ہے. حسین آپ کے اصغر نے کیا کیا ایسا. حسین آپ کے اصغر نے کیا کیا ایسا. حسین آپ کے اصغر نے کیا کیا ایسا. پیغمبروں کی صفوں سے سلام آیا ہے. اور نمازیں اس لیے خوش ہو رہی ہیں محشر میں. نمازیں اس لیے خوش ہو رہی ہیں محشر میں. ہمارے سجدوں پہ اشک عزا کا سایہ ہے. نمازیں اس لیے خوش ہو رہی ہیں محشر میں. ہمارے سجدوں پہ اشک عزا کا سایہ ہے. ہمارے سجدوں پہ اشک عزا کا سایہ ہے. اور بطور خاص شعر حاضر کرتا ہوں تمام شعروں کو چھوڑتے ہوئے. شعر حاضر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ہمارا نام ابھی سے لکھو شہیدوں میں. ہمارا نام ابھی سے لکھو شہیدوں میں. غم حسین میں ہم نے لہو بہایا ہے. ہمارا نام ابھی سے لکھو شہیدوں میں. ہمارا نام ابھی سے لکھو شہیدوں میں. ہمارا نام ابھی سے لکھو شہیدوں میں. غم حسین میں ہم نے لہو بہایا ہے. غم حسین میں ہم نے لہو بہایا ہے. اور سلام ایسے مجاہد پر کربلا کا سلام. سلام ایسے مجاہد پر کربلا کا سلام جو اپنے سینے سے نیزے کو توڑ آیا ہے. سلام ایسے مجاہد پر کربلا کا سلام جو اپنے سینے سے نیزے کو توڑ آیا ہے. اور اس سلسلے کا آخری شعر حاضر کرتا ہوں کہ گواہ رہنا ہے تاریخ پر سرے مقتل. گواہ رہنا ہے تاریخ پر سرے مقتل. کٹا کے ہاتھ جری نے علم اٹھایا ہے. کٹا کے ہاتھ جری نے علم اٹھایا ہے.
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब शौक़ी सिरसीवी साहब खूबसूरत अशार आप लोगों की नज़र कर रहे थे और मैं आज बड़ा ही फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मोहतरम बड़े भाई फाम अतरौली साहब को आज आवाज़ देने का भी शरफ हासिल हो रहा है। यकीनन हम छोटे छोटे थे, भाई को महफिलों में सुना करते थे, बड़ा दिल अंदर से होता था नहीं महफिलों की ज़मानत भाई होते हैं। बेहतरीन तरन्नुम आप लोगों की नज़र होगा, लेकिन उससे कब मेरी भी कोई टूटी है उसे भी निभाता हूँ बतौर नाज़िम, क्योंकि एक नज़्म व ज़ब्त रहना चाहिए, अगले शायर के लिए एक माहौल बनना चाहिए। भाई ने फाके के हवाले से मिसरा पेश किया था तो मेरे वहीं से मिसरे याद आ गए। जनाब रेहान आज़मी, पाकिस्तान वाले नहीं, इस जो इस वक्त मौजूद है दोस्त हमारे हैं लखनऊ में, वो कहते हैं फाके के हवाले से उन्होंने इतना खूबसूरत शेर डॉक्टर साहब नजर किया है, पेश करता हूँ। नारे सलवात। शायद उनकी जिंदगी का भी सबसे खूबसूरत शेर हो। हैदर की विलायत का इलाका ही अलग है, हैदर की विलायत का इलाका ही अलग है, मजलिस का जो बनता है वो हल्का ही अलग है। हैदर की विलायत का इलाका ही अलग है, मजलिस का जो बनता है वो हल्का ही अलग है, हल्का ही अलग है। फाके को किस तरह निभाया है पेश करता हूँ। शायद किसी लायक को उनकी हक में भी दुआ कीजिएगा और मेरे हक में मुझे याद हो गया। हैदर की विलायत का इलाका ही अलग है, मजलिस का जो बनता है वो हल्का ही अलग है, वो हल्का ही अलग है। रोजों में कमी होगी तो दे देगा सहारा, रोजों में कमी होगी तो दे देगा सहारा, दे देगा सहारा। इस बात से आशूर का फाका ही अलग है, रोजों में कमी होगी तो दे देगा सहारा। याद कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, रोजों में कमी होगी तो दे देगा सहारा, रोजों में कमी होगी तो दे देगा सहारा। इस वास्ते आशूर का फाका ही अलग है, इस वास्ते आशूर का फाका ही अलग है। भाई ने नौ के सिना के हवाले से और सब के हवाले से मिसरा पेश किया था, नजर करता हूँ। जनाब मारूफ सिरसी साहब सरजमी ने सिरसी से आवाज देते हैं, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया। खूबसूरत मतलब पेश करता हूँ, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़ों को गर्दनों ने उभरने नहीं दिया। इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेज़ों को गर्दनों ने उभरने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया। बाबा हुआ शहीद तो बेटा बना इमाम, बाबा हुआ शहीद तो बेटा बना इमाम, लेकिन नमाजियों को बिखरने नहीं दिया। बाबा हुआ शहीद तो, बाबा हुआ शहीद तो बेटा बना इमाम, लेकिन नमाजियों को बिखरने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। दिल की ज़बान से होता है हैदर का तज़किरा, दिल की ज़बान से होता है हैदर का तज़किरा, मिस्र ने उस ज़बान को कतलने नहीं दिया। दिल की ज़बान से होता है हैदर का तज़किरा, मिस्र ने उस ज़बान को कतलने नहीं दिया, कतलने नहीं दिया। जनाब अकबर के हवाले से मिसरा पेश किया था, उसी को रब देते हुए मिसरा पेश करता हूँ। मिस्र ने उस ज़बान को कतलने नहीं दिया, कतलने नहीं दिया। अरे नेज़े को कैद कर लिया अकबर के जिगर ने, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के जिगर ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं। नेज़े को कैद कर लिया, नेज़े को कैद कर लिया, नेज़े को कैद कर लिया अकबर के जिगर ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया। और इससे कबल में इमाम भाई को आवाज दूं, उन्हीं के मिसरे आप लोगों की नजर कर रहा हूं, जो मुझे बड़े मकबूल हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। जब से सुने आज तक याद है, आज पहली मर्तबा भाई के सामने पेश कर रहा हूं। हम रुतबा इस्मत बा खुदा कोई नहीं है, हम रुतबा इस्मत बा खुदा कोई नहीं है, नुक्ते हैं बहुत नुक्ता बा कोई नहीं है। हम रुतबा इस्मत बा खुदा कोई नहीं है, नुक्ते हैं बहुत नुक्ते बा कोई नहीं है। जो कहते हैं मातम का सिला कोई नहीं है, जो कहते हैं मातम का सिला कोई नहीं है, उन लोगों
کہتے ہیں شہیدوں کی صفیں دیکھنے والے, بڑا قیمتی شعر ہے, نظر کرتا ہوں. کہتے ہیں شہیدوں کی صفیں دیکھنے والے, قدم علی اصغر سے بڑا کوئی نہیں. قدم علی اصغر سے بڑا کوئی نہیں ہے. تمام مصرے چھوڑتے ہوئے مقطع پیش کرتا ہوں. افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے, افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے, مجلس کے تبرک سے غذا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. آئیے حضرات, میں انہی مصروں کے خالق جناب افہام مطرور صاحب کو بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں, آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. بابا جے بلند نعرہ سلام. بہت جگہ بھائی بھیجو, بہت جگہ میرے بھائیوں نے بہت اچھے اشعار شہزادی حنین کے بارے میں پیش کیے. شہزادی اسے قبول کر لیں, اور میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پہ آپ کی خدمت میں اور شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. اور میں یہ انقطاع حاصل کرتا ہوں سب سے پہلے نعرہ ثوابی شاہ اللہم صلی خود کو کامیاب زمین سے عرش تلک خود کو کامیاب کرے. ہر ایک شہر میں ایام فاطمی کر کے, ہر ایک شہر میں ایام فاطمی کر کے, چلو بطول کے قاتل کو بے نقاب کرے. ہر ایک شہر میں ایام فاطمی کر کے, چلو بطول کے قاتل کو بے نقاب کرے. چلو بطول کے قاتل کو
بے نقاب کرے. اور یہ بھی شہزادی کے بارگاہ میں ایک مطلب بطور خاص سماعت فرمائیے. حاضر کرتا ہوں نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. راز تو بتلا دے کیسے خدا را ہو گیا. راز تو بتلا دے کیسے خدا را ہو گیا. راز تو بتلا دے کیسے خدا را ہو گیا. نام زہرا کا لیا اور استخارہ ہو گیا. زہرا راز تو بتلا دے کیسے خدا را ہو گیا. نام زہرا کا لیا اور استخارہ ہو گیا. نام زہرا کا لیا اور استخارہ ہو گیا. او فتوے بازوں فتوہ دیتے ہو مگر یہ جان لو. فتوے بازوں فتوہ دیتے ہو مگر یہ جان لو. ان سے جس نے بغض رکھا پارا پارا ہو گیا. جس نے بغض رکھا پارا پارا ہو گیا. اور یہ بھی شعر آخری حاضر کرتا ہوں بطور خاص کہ فاطمہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. قبلہ اجازت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے کہ فاطمہ بنت نبی کی قبر بے سایہ رہے. سوال سنیے. فاطمہ بنت نبی کی قبر بے سایہ رہے. اے مسلمانوں تمہیں کیسے گوارا ہو گیا. اے مسلمانوں تمہیں کیسے گوارا ہو گیا. اے مسلمانوں تمہیں کیسے گوارا ہو گیا. اور یہ کچھ متفرق اشعار حاضر کرتا ہوں بطور خاص فرمائیے. اور دیکھیے ایک پیشخانی کا جو مجلس کا ایک رکن ہے وہ پیشخانی بھی ہے. پیشخانی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ماحول بن جائے تاکہ جو ذاکر اہل بیت ہے یا خطیب ہے یا مولانا ہے وہ اپنی بات وہیں سے شروع کریں. تو تھوڑا سا میں نوجوان سے اپنے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ ذرا سا ہاتھ اٹھائیے اور اس میں شرمائیے نہیں. یہ فخر کا مقام ہے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں. حاضر کرتا ہوں بطور خاص. بزرگ جو ہے دعائیں دیتے ہیں لیکن نوجوان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور دعا کریے. اچھی چیز ہے تو ضرور بولیے. حاضر کرتا ہوں ایک بالکل تازہ ترین منقبت ہے منفرد اشعار ہے. حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. مولا کائنات کو زمین کا باغ کہتے ہیں. اب یہاں سے میں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. شوہر کرام اور اہل علم تشریف رکھتے ہیں.
جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. آپ کو ضرور جس نے مولا علی کو پکارا نہیں, جس نے مولا علی کو پکارا نہیں, بوجھ اس کا زمین کو گوارا نہیں. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں, بوجھ اس کا زمین کو گوارا نہیں. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. خصوصی طور پہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی نظر کرتا ہوں, شعراء کرام میرے تشریف رکھتے ہیں کہ ایک ایک بیت پر خلد میں ایک گھر. علماء کرام سے سنا ہے, اسی کو نظم کر دیا ہے. خلد میں ایک ایک بیت پر خلد میں ایک گھر, ایک ایک بیت پر خلد میں ایک گھر, اس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں. مولا علی کو پکارا نہیں. اور حیدری ہماری یہ عادت ہے کہ جب مجلس سنتے ہیں تو جہاں سے آواز آتی ہے ادھر کی طرف چل دیتے ہیں. حاضر کرتا ہوں کہ اس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں, جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. مجلس شاہ کرب و بلا چھوڑ کر, مجلس شاہ کرب و بلا چھوڑ کر, مجھ کو جنت پہ جانا گوارا نہیں. پکارا نہیں, جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. اور یہ میں جناب علی اصغر اسلام کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں. مجلس شاہ کرب و بلا چھوڑ کر, مجھ کو جنت بھی جانا گوارا نہیں. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. سورماؤں میں ہے سب سے آگے وہی, سورماؤں میں ہے سب سے آگے وہی, سورماؤں میں ہے سب سے آگے وہی, پاؤں جس نے زمین پر اتارا. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. اور یہ ہماری قسمت میں اللہ نے سب سے بڑی دولت جو رکھی ہے وہ ہے فرش ازاں. فرش مجلس نہیں مرکز علم ہے. فرش مجلس نہیں مرکز علم ہے, فرش مجلس نہیں مرکز علم ہے. ایسا دنیا میں کوئی ادارہ نہیں. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. آ گئی شام زینب سنبھل اے یزید, آ گئی شام زینب
سنبھل اے یزید آ گئی شام زینب سنبھل اے یزید تیرے بچنے کا اب کوئی چارہ نہیں علی کو پکارا نہیں. اور یہ شعر بہت میری نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے. حاصل کرتا ہوں دیکھیں گے کہ یا علی آپ کی جسم میں درحت نہ ہو یا علی آپ کی جسم میں درحت نہ ہو یا علی آپ کی جسم میں درحت نہ ہو ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں. ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. بارہا یہ نبی نے علی سے کہا. اب کی آپ لوگ بولیں گے بارہا یہ نبی نے علی سے کہا بارہا یہ نبی نے علی سے کہا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. نعرہ حیدری جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. بارہا یہ نبی نے علی سے کہا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جس نے مولا علی کو پکارا نہیں. دیکھیے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میں جلدی اشعار پڑھ دیتا ہوں. ایک مطلب دور بس ایک مطلب دو تین چار اشعار حاصل کر دیتا ہوں. بطور خاص سماع فرمائیے. نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. مطلب حاصل کرتا ہوں بہت نازک مطلب اور سماع فرمائیے. نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. یہ چراغ غم سیب کی ادا ہوتی ہے یہ چراغ غم سیب کی ادا بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہو روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے. شعر حاصل کرتا ہوں کہ حکم سے اپنے کرے کیسے نہ مردے زندہ حکم سے اپنے کرے کیسے نہ مردے زندہ ان کی مرضی تو مرضی خدا ہو مرضی خدا
ہوتی ہے. شعر حاصل کرتا ہوں کہ تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے زہیر اور سعید. تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے زہیر اور سعید. عشق سرور میں نماز ایسے ادا ہو. عشق سرور میں نماز ایسے ادا ہوتی ہے. شعر حاصل کرتا ہوں کہ اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو. اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو. خاک بھی ملتی ہے تو خاک شفا ہوتی ہے. خاک بھی ملتی ہے تو خاک شفا ہوتی ہے. اور ہماری امام بارگاہوں میں ایک علم نصب کیا جاتا ہے. وہ علم نصب کیوں کیا جاتا ہے؟ سماعت فرمائیں. اللہ فرمائے گوشہ دینے کی کوشش کی ہے. سماعت فرمائیں. دیکھیں حاضر کرتا ہوں کہ جس جگہ پر چمے آباس سجا رہتا ہے. جس جگہ پر چمے عباس سجا رہتا ہے اس علاقے کی ہواؤں میں وفا ہوتی ہے. جس جگہ پر جمے عباس سجا رہتا ہے اس علاقے کی ہواؤں میں وفا ہوتی ہے. یہ چراغے نعرہ سلوان. آپ لوگوں کی نظر بہترین اشعار کر رہے تھے. بالکل خما خراشی نہ کرتے ہوئے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ صاحب دونوں کے افروز منبر ہو کر اپنے بہترین بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند
السافع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الدائمة الباقية على أعدائهم وواصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها من أسعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته صلوات سلطان زمان حضرت امام عصر عجل اللہ خدمت اقدس میں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے پیش کرتا ہوں وہی حقیقی وارث ہیں آج کی شدی تعزیت و تسلیت کے لیے ظاہر ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج شہادت کی تاریخ ہم غم کے لیے جمع ہوئے یہ مجمع اس مجمع کو ہم بھیڑ نہیں کہتے ہیں یہ مجمع اخلاص کی بنیاد پر آتا ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ بی بی آپ کے جنازے میں لوگ کم تھے لیکن شہادت کی مجلسوں میں لوگوں کی کمی نہیں ہوگی عقیدتوں کے ساتھ آتا ہے خدا آپ کی عقیدتوں کو قبول کرے خدا آپ کی محبتوں کو قبول کرے آپ یقین جانیں اہل بیت کبھی کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں بہت اچھا شعر پڑھا ہمارے امام نے کہ یہ وہ تجارت ہے جس میں کسی طرح کا کوئی خسارہ نہیں ہے میں گزارش کروں گا امام صاحب نے جہاں سے چھوڑا ہے میں وہیں سے شروع کروں امام بھائی وہ شعر آپ پھر سے پڑھیے تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں ایک ایک بیت پر خلد میں ایک گھر اس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں آپ بھی اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں تجارت کرنے کے لیے لیکن یہ تجارت معنوی تجارت ہے یہ تجارت روحانی تجارت ہے یہ تجارت انسان اس تجارت کے ذریعے سے فضیلتوں کا اکتساب کرتا ہے اس تجارت کے ذریعے سے انسان دوسروں سے ممتاز نظر آتا ہے تم صرف ظاہری فائدے کو دیکھتے ہو ہم اس فائدے کو بھی دیکھتے ہیں جو دیوار کے پار نظر آتا ہے لیکن
ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مال دو بار نہیں بکتا ہے، ہر مال ایک ہی بار بکتا ہے۔ اس تجارت کرنے والوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اپنا مال یہاں بیچنا ہے یا آخرت کے لیے رکھنا ہے۔ بڑا سخت ہے، یہ مرحلہ بڑا سخت ہے۔ وہاں بیٹھا ہوا تھا، بہت دیر سے کہانیاں سن رہا تھا۔ ایک صاحب نے کان میں آ کے کہا انجمنیں بہت ہیں، 30-35 منٹ ہی پڑھیے گا۔ تو میں نے کہا مجھے نکال دو، پیشخانی کے بعد انجمنوں کو شروع کر دو، وقت سارا ہی سارا۔ اگر آپ ذکر ہی نہیں سنیں گے، اگر آپ شعر و شاعری پر اکتفا کریں گے اور ذکر زہرا سے گریز کریں گے اور سارا وقت جو ہے وہ نوحہ خوانی اور قصیدے خوانی اور منقبت خوانی میں خرچ کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے حق مجلس یہ بھی ہے کہ ذاکر کو بھی اتنا وقت دیا جائے جتنا معمولاً دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک دو گوشہ بیوی کے فضائل کا، اس اعتراف کے ساتھ کہ جن و بشر میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ بیوی کے فضائل کو بیان کرے، کیونکہ کسی بھی فضیلت کے بیان کے لیے اس فضیلت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی فضیلت کے بیان کے لیے اس فضیلت کو سمجھنا ضروری ہے، جب سمجھ میں آئے گا تبھی تو بیان کرو گے۔ اور فاطمہ کو سمجھنے کے لیے معصوم ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ پیدا ہونے کے بعد فضیلتیں اختیار کرتے ہیں، فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ پیدا ہوئی نہیں ہے، کبھی فضیلت رسول بیان کر رہے ہیں، کبھی صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اگر آپ ٹائم دیکھیں گے تو اس بی بی کو اس دنیا میں ٹائم بہت کم دیا گیا، 18 سال کی زندگی۔ ساری دشمنی مجھ سے ہی ہے۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی، نبیوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، 1000 سال، 1200 سال، 900 سال، معبود اتنی لمبی لمبی زندگیاں، یہاں صرف 18 سال کی زندگی۔ خدا بند عالم جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے، تمہاری نگاہ کوانٹٹی پہ رہتی ہے، میری نظر کوالٹی پہ رہتی ہے۔ ایک مختصر سی زندگی، 18 سال کی مختصر سی زندگی، لیکن اتنی بابرکت زندگی کہ اب قیامت تک اگر کوئی سجدہ توحید کر رہا ہے تو اس کی پیشانی پر 18 سال کی زندگی کا احسان ہے۔ قیامت تک اگر کوئی کلمہ توحید پڑھ رہا ہے تو اس کی زبان پر اس 18 سال کی زندگی کا احسان ہے۔ قیامت تک اگر کوئی خدا کو پہچاننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر رہا ہے تو اس کے اندر فاطمہ زہرا کی اس مختصر سی زندگی کا احسان ہے۔ میں اور آپ فضیلت بیان کریں گے، ہمارے اندر سمجھنے کی سکت نہیں ہے، بیان کرنے کی سکت کہاں سے آئے گی؟ فاطمہ کو سمجھنے کے لیے عصمت چاہیے۔ زکریا نے ایک زمانے تک ورد کیا، عبادت کی، تاکہ خود کو نبوت کے لائق بنا سکیں۔ ایک مدت کے بعد خدا نے ایک نام جناب زکریا کو تعلیم کیا، وہ نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک نام خدا نے تعلیم فرمایا۔ کیا یہ حدیث قدسی کم ہے کہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے
لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو نہ آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہاں پر لفظ حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے، لفظ مجاز ہے. توجہ فرمائیے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ لفظ حقیقت کی طرف، حقیقت میں تو بیٹی ہیں، یہ لفظ ایک استعارہ ہے. کس بات کا؟ ام یعنی اصل، ام یعنی جڑ، ام یعنی بنیاد، ام یعنی رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ اگر آپ نہ ہوتی تو میں بھی نہ ہوتا. ان کا مطلب یہ ہے صرف ام ابیہا تھوڑی ہیں، ام الائمہ بھی تو ہیں. اب کس میں ہمت ہے؟ دیکھیے میں ایک عجیب و غریب نازک مرحلے پر آ گیا ہوں. کس میں ہمت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ صرف 11 اماموں کی ماں ہے؟ امام کتنے ہیں؟ امام کتنے ہیں؟ امام ہے 12. اور جناب فاطمہ کو ام الائمہ بھی کہا گیا، اماموں کی ماں. ہے کسی میں سکت کہ کہے کہ صرف 11 کی ہیں، 12 کی نہیں ہے؟ یعنی وہ ان کے شوہر ہیں جس کے لیے باپ یہ کہتا ہو کہ یہ میری ماں ہے. اس میں آپ حضرت علی کو نکال دیں کہ نہیں، امامت کی اصل جناب فاطمہ زہرا ہے، امامت کی بنیاد جناب فاطمہ زہرا ہے. اور میں صرف آپ کو فہرست سنا رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو حدیثوں کے ساتھ سناؤں گا. ام الحیات جناب فاطمہ ہے، ام الخلقت جناب فاطمہ ہے، ام النبوہ جناب فاطمہ ہے. اگر اس دنیا میں نبوت آئی تو اس کی بنیاد فاطمہ، اگر اس دنیا میں رسالت آئی تو اس کی بنیاد فاطمہ، اگر اس دنیا میں امامت آئی تو اس کی بنیاد فاطمہ. نہیں، اگر اس دنیا میں حیات ہے تو فاطمہ کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد و آل آپ کے اس دنیا میں آنے کا سسٹم نہیں. آپ کی بات میں کیوں کروں؟ پاکیزہ نبیوں کے آنے کا سسٹم وہی ہے جو آپ کا ہے. آپ صلبوں کا سفر کر کے آتے ہیں. لیکن کچھ کوشاں تو مجھے حق ہے کہ میں فضائل کا پڑھوں. آپ صلبوں کا سفر کر کے آتے ہیں. آپ جو پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا یہ نطفہ یہ صلب آدم میں تھا. خدا بندے عالم کوئی نئی زندگی نہیں دے رہا ہے. جس کو زندگی دینی تھی ایک بار دے چکا ہے. بعض ہمارے نوجوان آج کی ڈیٹ میں سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے، یہ جو ہمارا کلاس فیلو ہے، یہ جو گھنشیام کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کو تو حسین ملے نہیں، اس کو تو علی ملے نہیں، اس کو تو رسول ملے نہیں. تو یہ تو ناانصافی ہو گئی نا کہ وہ وہاں پیدا ہو گیا، ہم یہاں پیدا ہو گئے تو ہمیں مل گیا. آپ کا کام اتفاق سے ہوتا ہوگا، خدا کا کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا ہے، کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اس کے یہاں سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. جو یہاں پیدا ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے نا، حیات تو خدا نے ایک ہی وقت میں دے دی تھی. سب کو پیدا کر دیا تھا، سب کے سامنے رسالت رکھی، سب کے سامنے توحید رکھی، سب کے سامنے امامت رکھی. جس نے جس کا اقرار کیا اسے ویسے ہی گھر میں پیدا کیا. یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں آنے کے بعد لبیک یا حسین وہی کہتا ہے جو وہاں لبیک یا حسین کہہ چکا ہو. کیلکولیشن کے اعتبار سے ہمارے گھر میں پیدا ہو رہا جی، اتفاق سے نہیں پیدا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم تھا، لیکن جن کے سامنے یہ حیات بنی ہے
اب اس سے زیادہ آسان لفظ میں نہیں کہہ سکتا تھا، جن کے سامنے حیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. دیکھیے پڑھنے والی قوم جو ہے نا، آئنسٹائن کہتا ہے، نہج البلاغہ 7 مرتبہ پڑھی ہے آئنسٹائن نے. آئنسٹائن کہتا ہے کہ میں حیران ہوں نہج البلاغہ کو پڑھ کے کہ یا تو دنیا علی نے بنائی ہے یا دنیا علی کے سامنے بنی ہے. یہ میرا قول نہیں ہے. جن کے سامنے حیات بنی انہیں سب علم ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے، وہ کہاں پیدا ہوگا. جس نے انکار کیا توحید کا وہ وہاں پیدا ہوا، جس نے نبوت کا انکار کیا وہ اپنی جگہ پیدا ہوا، جس نے امامت کا انکار کیا ان کے یہاں نبوت تک تو تھی لیکن وہ اس گھر میں پیدا ہو گئے. جس نے امامت تک، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو امامت میں بھی آئے لیکن کہا کہ صاحب چھٹے امام کے بعد نہیں، تو کہا پھر اس گھر میں. کچھ لوگ وہ تھے جو غیبت تک ڈٹے رہے، کہا نہیں ہم غیبت بھی جھیلیں گے، ہم غیبت ایک عذاب ہے، ہم غیبت بھی جھیلیں گے، مصیبتیں بھی اٹھائیں گے لیکن اپنے امام کا انتظار کرتے رہیں گے. کہا پھر ٹھیک ہے تم اس گھر میں پیدا ہوگے. جس نے جیسا جیسا اقرار وہاں کیا اس کو یہاں ویسا ہی گھر ملا. یہ اور بات ہے کہ آج پیدا ہوا ہے لیکن اقرار تو پہلے ہو چکا نا، حیات تو پہلے دی جا چکی نا. بہت توجہ رکھیے گا. اب چونکہ آپ مجلس سنتے ہیں لہذا مجلسی تقاضے سے بات کرنا پڑ رہی ہے. علی کی تلوار. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے مان لیں کہ آج جو پیدا ہو رہا ہے یہ پہلے سے پیدا ہو چکا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو میدان جنگ میں چلتی ہوئی تلوار کسی گردن پہ آ کے رک نہ جاتی. یعنی کافر ہے قتل کیوں نہیں کرتے؟ جب تمہیں دکھ رہا ہے قاتل ہے، 7 نسل کے بعد ایک میرا آنے والا خدا کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے جن کے سامنے یہ کائنات بنائی، جن کے سامنے یہ اقرار لیا گیا ہے. اور میں اکثر ایسے موقع سے کہتا ہوں میاں انسان تو انسان اس دنیا میں ایک چھوٹا سا ذرہ بھی بغیر ایگریمنٹ کے نہیں پیدا ہوا ہے. خدا بند عالم کا سارا کام کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں ہو گیا، ارے صاحب سنا نہیں آج اتفاق سے بچ گئے، آج اتفاق سے یہ ہو گیا. آپ کے یہاں اتفاقات ہوتے ہیں، اس کے یہاں اتفاق نہیں ہوتا. جنہیں دیوار کے پار نظر نہیں آتا ان کے یہاں اتفاق ہوتا ہے. جو کائنات کا خالق ہے اس کے یہاں کوئی اتفاق نہیں ہوتا. ذروں کو بھی ایگریمنٹ کی بنیاد پر پیدا کرتا ہے. جو جیسا ایگریمنٹ کرے. میاں پتھر تو سب پتھر ہیں، کچھ ٹھوکروں میں آتے ہیں کچھ انگوٹھیوں میں آتے ہیں. پتھر تو یہی ہے جس نے جیسا ایگریمنٹ کیا ہے. کوئی پیشانی کا تاج بنا ہوا ہے، کوئی ٹھوکروں میں ہے. نہیں جانور تو سب ہے نا، کچھ حلال گوشت ہیں کچھ حرام گوشت ہیں. یہ جانوروں میں کچھ پاک اور کچھ نجس کیوں ہے؟ تمہاری نگاہ صرف جانوروں پر ہے، ہماری نگاہ انسانوں میں بھی ہے. انسانوں میں بھی کچھ پاک ہیں کچھ نجس ہے. جس نے ولایت کا اقرار کیا ہے وہ پاک ہے، جس نے ولایت کا انکار کیا ہے صلوات پڑھے محمد مجھے یہی اتنی سی بات کہنی تھی، آپ کا اتنا وقت لے لیا. ہم جناب آدم کی صلب سے آ رہے ہیں. رسول اکرم بھی جناب آدم کی صلب میں تھے. اللہ اکبر. حضرت علی بھی تھے، سارے امام تھے.
لیکن ایک مرتبہ خدا نے رسول کو معراج پہ بلایا. کون انکار کر سکتا ہے کہ رسول معراج پر نہیں گئے؟ آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ کیوں گئے، لیکن اس پر بحث نہیں کر سکتے کہ گئے یا نہیں گئے. آپ اس پر بحث نہیں کر سکتے. گئے کس لیے گئے؟ شریعت لینے، شریعت لینے، قرآن لینے. تو یہ ڈاکیا جبرائیل کیوں تھا بیچ میں؟ اگر قرآن ہی لینے جانا تھا تو نہیں. جب کوئی راز کی بات ہوتی ہے تو صرف عاشق و معشوق کے درمیان ہوتی ہے. نہ ابھی بھی بات نہیں پہنچی. جب بات حجاب کی ہوگی تو صرف محرم ہوگا، نہ محرم کوئی نہیں ہوگا. معراج پر بلایا خدا نے. روایت ہے سیب عطا کیا. یہ سیب لو. ہم نے فاطمہ کے نور کو کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا. فاطمہ کے نور کو کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا. اللہ نے طہارت فاطمہ زہرا. نبیوں پر لازم تھا کہ وضو کر کے نام لیں. صلب میں کہاں سے آ جاتی؟ براہ راست آپ کو عطا کرنا ہے. رسول اکرم کہتے ہیں کہ جب سیب کو دوبارہ کیا. اب یہ استعارے ہیں جنہیں ہم نہیں سکتے. ہم سے نور کہا جاتا ہے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں. ہم نور کو کہاں سمجھیں گے جب اس کو نہیں سمجھ سکتے. رسول کہتے ہیں کہ سیب سے وہ نور ساطع ہوا جس نے میرے بدن میں لرزہ پیدا کر دیا. معراج سے آ گئے. جبرائیل آئے. یا رسول اللہ 40 دن کا اعتکاف. اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں. پاکیزہ رسول سے یہ کہا گیا کہ کسی پاکیزہ جگہ چلے جائیے اور 40 دن تک اب وہیں رہیے گا، کہیں جائیے گا نہیں. رسول نے جناب عمار یاسر کو بھیجا کہ جاؤ خدیجہ سے کہہ دو کہ حکم ربانی ہے، میں 40 دن تک گھر نہیں آ سکتا. دیکھیے ایک بات اور بتا دوں آپ کو، کبھی بھی فضیلتیں خطیبوں کی سخن ترازیوں میں نہیں ہوتی. فضیلتیں وہ حقائق ہیں کہ جنہیں یا خدا بیان کر سکتا ہے یا اس کا خاص نبی بیان کر سکتا ہے. ہر ایک نہیں. میں ناقل ہوں، میں نقل کر رہا ہوں. 40 دن تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں. روزہ رکھیے گا، یہاں کا افطار نہ کھائیے گا، جنت سے آئے گا. 40 دن تک جنت کی غذا، دن میں روزہ. 40ویں دن رسول اسلام نے حضرت علی سے کہا دیکھو کوئی جا رہا ہے باہر، بلا لو، مجھے اچھا نہیں لگتا اکیلے افطار کرنے میں. جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ معصوموں کے علاوہ کسی کی انٹری نہیں ہے. کسی کی انٹری ہی نہیں ہے، معصوموں کے علاوہ کوئی نہیں. یا آپ ہوں گے یا علی ہوں گے، کوئی نہیں آ سکتا. اب دیکھیں رسول کو معلوم ہے، رسول کا تو یہ استفہامیہ انداز ہے، یہ تاریخ میں رقم کرنے کے لیے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل سے استفسار کر رہے ہیں کہ تم بتا دو کیا معاملہ ہے. بھائی علی کو رقم بھی تو کروانا ہے نا تاریخ. رسول نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل معاملہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد. معاملہ کیا ہے؟ 40 دن کا اعتکاف، روزہ رکھیے، جنت سے کھانا آئے گا، افطار آئے گا، کوئی غیر معصوم نہیں آئے گا. اس طرح کا اہتمام تو اس وقت ہوا تھا جب خدا نے مجھے قرآن دیا تھا. یہ اہتمام کیسا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اس وقت قرآن دیا تھا، اس وقت 11 قرآنوں کی ماں عطا کرتا تھا. 11 قرآنوں کی ماں خدا آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے. نہیں امام تو نہیں تھی جناب فاطمہ، رسول تو نہیں تھی،
नबी तो नहीं थी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम इमाम तुम पर हुज्जत हैं, व उम्मुना फातिमा और हमारी माँ फातिमा हुज्जतुन अलैना, तुम्हारे लिए हुज्जत हम हैं, हमारे लिए हुज्जत हमारी माँ फातिमा ज़हरा है। अल्लाहु अकबर, तुम इमाम की बात कर रहे हो, इमामों ने जिसे अपना इमाम माना है उसे फातिमा ज़हरा। इसके बाद तुम सोचते हो कि इन्हें ये वो कि कुछ चीजें जो तारीख में रकम हुई है ना, वो यूं ही नहीं हुई है। बाज लोगों ने जनाबे फातिमा के बुग़्ज़ में ये नकल किया कि इतनी शरीयत जानती थी तो फिर जवाब सलाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम तो वाजिब है, मगर खुदा की कसम अहले बैत के दुश्मन का मुंह हमेशा काला हुआ है। जिसकी तीनत काली हो उसका मुंह क्यों ना काला हो? उसने ये सोच कर लिखा कि शरीयत जानती थी तो जवाब सलाम क्यों नहीं दिया? जनाबे फातिमा ने न देकर उसे शरीयत बता दी। नहीं, अभी भी मरहमा नहीं पहुंचा। जवाब न देकर उसे शरीयत बता दी कि सलाम का जवाब मुसलमानों के लिए वाजिब है, गैर मुस्लिमों के लिए। जवाब न देने से फातिमा की शरीयत खतरे में नहीं आई, तुम्हारा ईमान खतरे में आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद। मन असअदा इलल्लाह खालिस इबादते। आमतौर से मैं आदी नहीं हूँ बहुत ज्यादा न वक्त लेने का, न जहाँ से मुझे लगेगा कि अब मुझे उतर जाना चाहिए मैं उतर जाऊंगा। वैसे जो लोग थक गए वो सलावत पढ़ें। खुशफहमी में न रहिए, अभी मैं दूसरी सलावत भी पढ़वा सकता हूँ उनसे। मैंने हदीस पेश की है, ये था फज़ाइल का गोशा। अब सुन लीजिए तालीम का गोशा। फजीलत बीवी इसलिए थोड़ी आई कि मैं मिंबर पे बैठ के फजीलत पढ़ूं और आप फर्श पे बैठ के सुने ना। जिनकी फजीलत खुदा बयान करता हो, जिनकी फजीलत मासूम फरिश्तों में बयान की जाती हो, वो हम आसियों से फजीलत सुने। फजीलत पढ़ के बयान करके हम अपने आप को बाफजीलत बनाते हैं। उनके यहाँ कोई इजाफा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ इजाफा हो रहा। हम ये काम अपने लिए करते हैं, लेकिन वो इस दुनिया में क्यों आए? ये इतनी सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने, इतनी सारी। जनाबे फातिमा आज इत्तफाक से इतवार का दिन है ना। आज का दिन आप मफातिहुल जनान उठाकर देखिए, आज का दिन मंसूब है जनाबे फातिमा ज़हरा से। शेख अब्बास क़ुमी ने लिखा कि ये सारे दिन किसी न किसी इमाम से और मासूम से मंसूब है। सनीचर रसूल खुदा से मंसूब है और इतवार का दिन जनाब फातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब और सिर्फ ये नहीं उन्होंने बताया कि हर दिन किसी न किसी मासूम से मंसूब है, बल्कि उस दिन के लिए उसी इमाम की ज़ियारत भी है। मफातिह में जनाब फातिमा की ज़ियारत शुरू यहाँ से होती है। अस्सलामु अलैका या मुम्तहिना, सलाम हो आप पर ऐ वो बीवी जिनसे इम्तिहान लिया गया। मफातिह ऐ वो बीवी जिनसे इम्तिहान लिया गया। हमसे थोड़ा सा खुदा इम्तिहान ले लेता है तो हमारी भवें चढ़ जाती हैं। महमूद हमारे यहाँ तो हदीस किसा भी होती है, हम तो मजलिस भी करते हैं, हम तो मुहर्रम में भी जुलूस निकालते हैं, हम तो ये भी करते हैं, दुआ नुतबा भी करते हैं, नमाज भी। ये सारी परेशानी हमारे साथ क्यों है? शिकवा करते हो ना कभी कभी खुदा से। बीबी के दो अलकाबात बहुत मशहूर हैं, एक राज़िया और एक मरज़िया। राज़िया यानी जो खुदा से राजी हो,
راضیہ یعنی جس سے خدا راضی ہو، مرضیہ یعنی جس سے خدا راضی ہو، راضیہ یعنی جو خدا سے راضیہ. آپ راضی ہیں، کس سے راضی ہیں بھائی؟ راضیہ. جناب فاطمہ کسی سے راضی ہو سکتی ہیں؟ آسانی سے تو نہیں ہوں گی نا کسی سے راضی. لہذا یہاں پر راضیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خدا سے راضی ہیں، اور مرضیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف آپ نہیں راضی ہیں بلکہ خدا بھی آپ سے. بہت توجہ رکھیے گا، یہ بڑا سخت موضوع ہے. خدا بھی آپ سے راضی. جناب فاطمہ کس بات پر راضی تھی؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فدق لینے گئی تھی. نہیں، فدق لینے جانا ایک امتحان تھا. کہ فاطمہ آپ کو تو معلوم ہے کہ پوری کائنات آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. پوری کائنات جس کا صدقہ ہو اس سے کہا جائے فدق لینے جائے، اسے گوارا ہوگا؟ کبھی نہیں گوارا ہوگا. لیکن چونکہ خدا کا حکم تھا اس لیے آپ نے یہ تلخ گھونٹ بھی پیا کہ آپ فدق لے. ایک فدق ایک زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے نہیں، اس کام سے کسی کا چہرہ بے نقاب ہونا امتحان لے رہا ہے. چاہیے آپ جائیے، آپ تلخ گھونٹ پی کے گئی، فدق لینے کے لیے گئی. ارے فدق کسے چاہیے تھا؟ فدق کسے چاہیے تھا؟ جن کی حروموں کے اشارے پہ ملک آتے ہیں انہیں فدق چاہیے ہوگا. جن کے صرف بال کھول دینے کے ارادے سے مسجد نبوی کی دیوار بلند ہو جاتی ہو، وہ فدق لینے جائیں. نہیں، یہ امتحان تھا. سارے امتحانات دیے، 18 سال کی زندگی، سارے امتحانات دیے، ایک بار بھی خدا سے شکوہ نہیں کیا میں فاطمہ ہوں پھر میرے ساتھ کیوں. یعنی خدا سے راضی تھی. پیغام کیا دیا؟ سنیے، مجلس وہ نہیں ہے جس میں کوئی پیغام نہ ہو. پیغام کیا دیا؟ مصیبتیں اگر تمہارے اوپر آتی ہیں تو آ جائیں، مصیبتوں کا استقبال کرو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مس ہیپننگ ایسی تمہارے ساتھ ہوتی ہے جس میں تمہارا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا. آپ نے اپنی طرف سے ساری محنتیں کر لی، سارا گणت اور سارا میتھمیٹکس سب کچھ کیلکولیٹ کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ منافع نہیں ہوا جو آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا. پورا کاروبار آپ نے کھڑا کر دیا. آپ کو امید تھی کہ سال میں کم سے کم 20 لاکھ آئیں گے، 2 لاکھ آئے. آپ کی اپنی طرف سے محنت پوری تھی، کیلکولیشن بہت صحیح تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن تقدیر نہیں تھی. جب تقدیر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ خدا سے شکوہ کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، میرا کیلکولیشن تو بہت صحیح تھا. امام رضا فرماتے ہیں ایسے کسی موقع پر جب تمہارا کسی مس ہیپننگ میں کوئی ہاتھ نہ ہو اور تقدیر نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر دیا ہو جس سے تمہیں یہ لگ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے دیے ہوئے کم رزق پر کوئی راضی ہو جائے گا تو خدا بھی اس کی کم عبادتوں پر راضی ہو جائے گا. خدا بھی، ہم کون سی عبادتیں کر رہے ہیں؟ ہماری ان عبادتوں میں تو خدا کو راضی ہونا ہے نا. لیکن جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا تو اس پر بھی راضی رہو. ایک جملے میں اپنی مکمل بات، چونکہ ایک ہی مجلس ہے اور اسی مجلس میں مجھے اس بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، مکمل بات پہنچا دیتا ہوں. ایک فرزند کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا کے حسین. ایک دوپہر میں پورا بھرا گھر لٹ گیا. اتنی زیادہ مصیبتیں کسی کو نازل ہو سکتی ہیں. شکوہ کرنا چاہیے نا، معبود میں حسین نبی کا بیٹا، فاطمہ زہرا کا بیٹا، علی کا فرزند، میرے ساتھ کیوں؟ ایک تاریخ میں جھوٹی روایت نہیں دکھا سکتے کہ حسین نے ایک بار کہا ہو میرے ساتھ کیوں. سب کچھ لٹانے کے بعد حسین نے کہا سجدہ شکر کرنے. مصیبتوں کے بعد سجدہ شکر، جی ہاں، یہی اہل بیت نے سکھایا ہے کہ اگر مصیبتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں تو مصیبتوں پر خدا سے شکوہ نہیں کرو، خدا سے راضی رہو. جب تم خدا سے راضی رہو گے تو پھر یہیں سے خدا بھی تم سے راضی ہونا. صلوات پڑھیں محمد و آل. خدا بھی تم سے راضی ہونا. اور بی بی نے، میں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں آفس میں، بات تشبیہ کی آئی، تشبیہ حضرت زہرا. میں نے کہا یہ تشبیہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کی ایک چھوٹی سی عکاس ہے، چھوٹی سی.
اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ ہی پہ ختم ہوتی ہے، بالکل جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کی طرح۔ خدا سے شروع ہوتی ہے، خدا سے کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی تو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، جو کیا سب خدا کے لیے، جتنی زحمتیں اٹھائیں سب خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس طریقے سے دیکھیے یہ فضیلت کا گوشہ ہے، اس طریقے سے خدا کو راضی کیا کہ آج تک کسی کے لیے یہ نہیں آیا سوائے جناب فاطمہ کے، کہ اس طریقے سے راضی کیا کہ خدا نے کہہ دیا اب میں بھی کسی سے راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ اس سے، یہ ہے فضیلت، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں خدا بھی اس سے راضی نہیں ہوں گا، میں خدا بھی اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ بی بی فرماتی ہیں زندگی کے مقصد کو سیکھو، من اسعد الی اللہ، صرف ترجمہ کروں گا زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحتہ۔ بی بی نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو مخلصانہ طور پر گزارو، خدا کے لیے، ممبر پہ بیٹھو تو خدا کے لیے، فرش پہ آؤ تو خدا کے لیے، مجلس کرو تو خدا کے لیے، نوحہ پڑھو تو خدا کے لیے، ریٹنگ کے لیے نہیں، خدا کے لیے، مجلس پڑھو تو خود، لیکن یہ نفاق ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب ہم سب کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں تو پھر دنیا سے کسی طرح کی توقع ہمیں نہیں ہونی چاہیے، مگر ہم کیا کریں، ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایک اچھا سا جملہ بھی کہہ دیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں میں کچھ کہہ گیا، کہاں بیٹھے۔ خدا سے تعریف چاہو، ان سے کیوں تعریف چاہ رہے ہو جو خود خدا سے لینے کے محتاج ہیں؟ یہ سبق دیا، اس سے مانگو جو سب کو دے رہا ہے۔ اب آؤ آپ کو سناؤں جو شعر پڑھا تھا ابراہیم ادرولوی نے، کوئی بھی مال ایک بار سے زیادہ نہیں بکتا، یا اپنی مدحتوں کو اسی دنیا میں بیچ لو یا آخرت کے لیے بچا کے رکھو کہ یہ میں نے اہل بیت کے لیے کہی ہے، وہی اس کا سلا دے۔ بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ جہاں ہمارے یہاں نوح خان سیلیبریٹی ہو جا رہے، قصیدے خان سیلیبریٹی ہو جا رہے، ہم لوگ بھی انہیں میں سے، ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر اگر صرف اپنے آپ کو پروموٹ کروں تو اس کا مطلب اخلاص ندارت ہے۔ کیسا خلوص؟ جناب فاطمہ نے بتایا کہ ممبر پہ بیٹھو تو خدا کے لیے بیٹھو۔ کیوں خدا کے لیے؟ انسان کے اندر فطرت پائی جاتی ہے، یہ آپ کی اپنی فطرت ہے، آپ کو ہر چیز پیور چاہیے، وہ والا شہد نہ لینا، اصلی نہیں ہے۔ ہم لے کر آئے، دیکھو یہ چھتے سے اتار کے لائے ہیں، بالکل پیور ہے۔ شہد آپ کو پیور چاہیے، گھی آپ کو پیور چاہیے، سونا آپ کو پیور چاہیے، آپ کو جتنی چیزیں چاہیے وہ سب پیور۔ خدا ملاوٹ والی عبادت کیسے لے لے گا؟ خدا ملاوٹ والی نہ خطابت لیتا ہے، نہ نوحہ خانی لیتا ہے، نہ مجلسیں لیتا ہے، نہ نمازیں لیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ جماعت کی نماز ہو چکی تھی، 3 بجے ایک صاحب زور کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں اکیلے، 6th گیئر میں نماز ہو رہی تھی۔ انہیں اچانک سے کھٹکا ہوا کہ کوئی آ گیا، اب وہ فوراً 3rd گیئر میں لیا، جو اسپیڈ تھی فل وہ رک گئی، کوئی آ گیا۔ خدا کو وہی 6th گیئر والی چاہیے تھی، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تو میرے لیے پڑھ رہا تھا، یہ 3rd گیئر میں جو لایا نا کہ اس کے لیے نہیں چاہیے۔ بھائی مال کیسا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، کس کے لیے ہے۔ آپ نے خلوص کی داستان نہیں پڑھی؟ وہ اون کا تھوڑا سا ٹکڑا لے کر آ گئی یوسف کو خریدنے، خریدار کس کی ہو، صرف اس میں نام لکھا جائے نا، عبادت کس کی کی، کیسی کی، اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہماری نگاہ صرف ظاہری حسن پہ ہوتی ہے۔ ارے صاحب کیا کہنے، زبردست پڑھتے ہیں، زبردست سناتے ہیں، بہترین آواز ہے، بہترین شاعری ہے،
بہترین ذاکری ہے، ہماری نگاہ سے ظاہر پر ہے. ممکن ہے ایک مجلس آپ کی نگاہ میں بہت کامیاب ہو، میدان محشر میں اس کی انٹری نہ ہو. ممکن ہے، ممکن ہے. نامدار عباس گئے، بھائی پنجہ شریف ہو، جامع مسجد میں جو مجلس پڑھی تھی میں نے اس کی فائل نکالو، شعراء بھی تھے اور فلانا بھی تھے اور یہ بھی تھے. فرشتوں نے نکالی، ہاں جعفری صاحب اور امام الدروردی صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب سب لوگ تھے. آپ کا کہیں نام؟ میں موبائل لے کے گیا نہیں تھا کہ ان کو پوسٹر دکھاتا کہ بھیا میں نہیں پڑھی تھی. فرشتوں نے کہہ دیا جس کے لیے پڑھی تھی وہیں رہ گئی، یہاں کے لیے پڑھتے تو یہاں آتی. دیکھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. جس کے لیے پڑھی تھی وہی رہ گئی. اگر یہاں کے لیے پڑھتے، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، سنا معلوم ہوا کچھ پتا چلا. ارے سنتے ہو بھائی صاحب، آپ قبر میں یہی سب جا کے سنائیں گے؟ سنا معلوم ہوا پتا چلا سننے میں آیا. جیسے فرشتے آئیں گے نا، سنو میں پڑوسی کے بارے میں بتاتا ہوں. فرشتے اپنا لیپ ٹاپ نکالیں، یہ دیکھو اپنی تصویر دیکھو، مجھے پڑوسی سب کی فائل میرے پاس ہے. وَكُلُّهُمْ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا. قیامت میں تم سب کو اکیلے آنا ہے. پڑوسیوں کی کیوں فکر کر رہے ہو؟ اپنی فکر کرو. تمہیں کیا دے کر جانا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اخلاص، پیورٹی. پیورٹی. جو کچھ بھی کر رہے ہو خدا کے لیے کرو. جو کچھ بھی کر رہے ہو خدا کے لیے کرو. بڑا سخت ہے. میں اخلاص کے اوپر پوری سیریز پڑھ چکا ہوں. یہ کوئی پہلی مرتبہ آپ کے درمیان نہیں پڑھ رہا، لیکن یہاں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اخلاص کے اوپر پوری سیریز پڑھ چکا ہوں. میں ابھی 20 منٹ اور لوں گا، آپ کو بھلا لگے چاہے برا لگے، لیکن میں اپنی بات مکمل کر کے ہی اٹھوں گا. میں آپ کو بتاؤں، اسپیشلی میں اس مجلس کو پڑھنے کے لیے دلی آیا ہوں. یہ اور بات ہے کہ دلی کا رہائشی ہوں، لیکن آج اس مجلس کو پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور کل مجھے 2 بجے سننا ہوگا پڑھنی. تو جب میں اسی مجلس کے لیے صرف آیا ہوں، تو یہ تلفی ہوگی کہ میں بات مکمل کر کے نہ جاؤں. خلوص، بیوی نے فرمایا اپنی زندگی خلوص کی بنیاد پر گزارو. خدا بندے عالم صرف خلوص کا خریدار ہوتا ہے. تم بظاہر طور پر آواز دیکھتے ہو، لہن دیکھتے ہو، طرز دیکھتے ہو، لہجہ دیکھتے ہو، یہ سب دیکھتے ہو. خدا نہیں دیکھتا، نہ خدا دیکھتا نہ رسول خدا. میاں آواز اور شین کاف دیکھنی ہوتی نا تو کوئی اچھا قاری اذان کہہ رہا ہوتا، بلال میں کہہ رہے ہوتے. لوگوں نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ بلال سے شین کاف تک تو اچھی نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا تمہاری شین کاف سے زیادہ اچھی لگتی ہے. تم ظاہر دیکھ رہے ہو، میں خلوص دیکھ رہا ہوں. کس ارادے سے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے ہے، میرے لیے. یہ بڑا کام سخت ہے، یہ کام بڑا سخت ہے. ہم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ بہت توجہ رکھیے گا. خدا ہم سب کو اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق بنائے. بہت مشہور نام ہے، جلدی سے گزروں گا، شیخ عباس قمی کا. مفاتیح الجنان کا بھی میں نے ذکر کیا. دعاؤں کا ایک مکمل ذخیرہ آپ نے جمع کر دیا. بہت ساری کتابیں لکھی، سفینۃ البحار لکھی، مفاتیح الجنان لکھی، منازل آخرہ لکھی. منازل آخرہ انہوں نے مفاتیح الجنان کے بعد لکھی. ممکن ہے یہ میری کلپ بھی بن چکی ہے اس واقعے کی. ممکن ہے آپ نے سے بعض لوگوں نے سن رکھا ہو. ان کے لیے یہ تکرار ہو جائے گی. تکرار ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے. اگر تکرار بری ہوتی تو خدا نے مزان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر نہ رکھتا، ایک ہی مرتبہ رکھتا. کچھ چیزوں کی تکرار اچھی ہوتی ہے. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے بعد منازل آخرہ لکھی. بڑی زبردست کتاب. انہی کے محلے کے ایک مولوی صاحب تھے جو ان سے ہمیشہ مستفیض ہوتے رہتے تھے. یہ کتاب لے کے ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں نماز کے بعد واضح نصیحت کرتے تھے. اور واضح نصیحت کا انداز اتنا اچھا تھا کہ ان کے ابا یعنی شیخ عباس قمی کے ابا بھی ان سے متاثر ہو گئے. روایتیں پڑھتا ہے آدمی، کتنا پڑھا لکھا آدمی. ان کو یہ نہیں مانتا کہ یہ کتاب میرے بیٹے کی ہے. اتنے متاثر تھے کہ ایک دن شیخ عباس کی والدہ نے کہا کہ جاؤ جا کے اپنے ابا کو مسجد سے بلا لاؤ. وہ شیخ عباس آئے، کہنے کہ اماں بلا نہیں ہے، ادھر آؤ بیٹھو.
کا نام تھا مولانا کا عبد الرزاق مسلح گو. شیخ عباس نے کہا